اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھال پی لیا کرو۔ اب آپ نے سنا کہ جنت کے باغ کیا ہیں، یہی محفلیں جنت کا باغیچہ ہے۔ تو اب کیا کھا لیا جائے؟ پان کھا کے بیٹھا جائے، گٹکا کھا لیا جائے؟ کیا کھانے کا حکم دیا گیا؟ کھانے کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تعلیمات بتائی جائے، جب اللہ کے رسول کی احادیثیں پیش کی جائیں تو اسے غور سے سنو، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرو۔ یہی جنتی میوے۔ تو شاید آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اور میں نے دعویٰ بھی کیا کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں یہ کسی کے کھیت میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی پگڈنڈی کے کنارے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ بھی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی جنت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار کل تک ہم یہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، کل یہاں گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، مولانا آج آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے، یہ جگہ جنت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں جنت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کہا۔ اچھا آپ کو بتا دوں، میں پوچھوں آپ سے، آپ نے جنت دیکھی ہے؟ وہ والی جنت جس کے بارے میں سنتے آئے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں بغیر نماز پڑھے، بغیر عمل کیے، جس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے یار، اس جنت میں آدمی 4 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا، اس جنت میں ہمیشہ رہنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ جس کو اس جنت سے گھبراہٹ ہو رہی ہو، پھر وہ اس جنت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ جنت آپ نے دیکھی، میں نے دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی۔ دوزخ، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دوزخ دیکھی آپ نے؟ کبھی گئی بھی نہیں ہوں گی، اللہ کرے جائیں بھی نہ۔ حضور فرماتے ہیں دوزخ میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد، یہ عورتیں غیبت کی بنیاد پر، چغلی کی بنیاد پر، دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد حضور فرماتے ہیں۔ تو نہ دوزخ آپ نے دیکھی، نہ میری ماؤں بہنوں نے دیکھی، نہ میں نے دیکھی، نہ کبھی جائیں، اللہ کرے اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے۔ لیکن ہم نے مانا اور ہم جانتے ہیں کہ دوزخ ہے، جنت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہا، حضور نے کہا ہے۔ عالم برزخ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے کہ ہاں عالم برزخ ہے۔ میدان قیامت کبھی ہم گئے نہیں، میدان قیامت کا منظر کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے آیا نہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ میدان قیامت قائم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ ملک الموت کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے اندر نکیرین سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ میں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی ملک الموت سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قبر میں فرشتے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ ملک الموت اور جو ہے قبر کے اندر نکیرین آتے ہیں۔ حضور جو کچھ کہتے گئے، ہم نے آمنا صدقنا کہا، سب پر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے آمن تو یا رسول اللہ، ہم ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی فرمان جاری ہوا، مصطفیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، مصطفیٰ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے، جو خدا اسے کہلواتا ہے۔ سیدی ہاشمی امی لقبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہم نے نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ عالم برزخ کو دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہیں اور ہو کر رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آمنہ کے لال نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اس جنت کو بغیر دیکھے مان لیا، اسی نبی کا فرمان ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے، وہ جگہ جنت کا باغیچہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ترمذی کی صحیح حدیث پیش کی ہے، احسن حدیث پیش کی ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پیش کیا ہے۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ اب آپ معمولی جگہ پہ نہیں بیٹھے، اب کب تک یہ جنت ہوگی؟ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے، جب تک اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے گا، اس کے بعد تک یہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد آپ چاہے اس کو کرکٹ میدان بنا دیں، چاہے گلی ڈنڈے کا میدان بنا دیں، اور چاہے جو کچھ آپ کرنا چاہیں، لیکن جب تک یہ جنت ایک ایسا فارمولہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ تم چاہتے ہو، جنت میں ہر شخص چاہتا ہے جانا، لیکن جنتیوں والا کام کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ سنو، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مکان اور تمہارا گھر جنت بن جائے تو وہاں اللہ کا ذکر کر لیا، کیونکہ جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو جائے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہو جایا کرتی۔ اچھا ایک بات کو میں اور پختہ کر دوں، شاید ابھی کچھ لوگوں کے ذہن میں جنت ایک ایسی شے ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس عقیدے کو مضبوط کر دوں، یقیناً آپ جنت میں بیٹھے ہوئے، اور میں بھی اس وقت جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کا ذکر جب تک ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب حضور کی بات پہ صحابہ کے یقین کا عالم یہ تھا، میں بھی صحابہ کی بات تو نہ کروں، آئے ابھی ابتدائے نبوت ہے، اعلان نبوت کا وقت ہے، جب فاران کی چوٹی پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سارے اہل قریش اہل مکہ جمع ہو گئے، تو حضور نے فرمایا ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا،
ارشاد فرمایا اے اہل مکہ یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا عظیم لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو مانو گے؟ ابھی کلمے کا اعلان نہیں کیا ہے. تمام اہل مکہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگرچہ ہمیں پہاڑ کے پیچھے ایک چیٹی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن اگر تم کہہ دو کہ لشکر کھڑا ہے تو ہم مان لیں گے کیونکہ آج تک تمہاری زبان پہ جھوٹ کا گزر نہیں ہوا. آج تک ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے ہیں اعلان نبوت کے بعد؟ مکہ کے کفار کہہ رہے ہیں اے محمد ابن عبداللہ آج تک آپ کی زبان پر جو ہے جھوٹ کا گزر نہیں ہوا, اس لیے آپ اگر کہہ دیں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ سکتی ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایک چیوٹی بھی کھڑی ہے لیکن آپ کی زبان پر ہمارے یقین کا عالم یہ ہے. تو جس کی زبان پر کفار مکہ اتنا اعتبار کیا کرتے تھے پھر صحابہ کے اعتبار کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے اعتبار اور یقین کا آپ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو سنیں. جب اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے, معراج کے حوالے سے میں نے شعر بھی پڑھا, معراج پہ تشریف لے گئے واپس آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کے بعد اور بھی دیگر مقامات کی سیر ہوئی. حضور نے جب صبح اعلان فرمایا لوگوں کے درمیان بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا, وہاں سے انبیاء کی امامت کی, پھر وہاں سے میں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا, خدا کے قرب تک پہنچا, عرش الہی کو پہنچا, لامکہ پہنچا, اور جب پہنچا اور واپس آیا اتنا لمبا سفر کر کے واپس آیا تو عالم یہ تھا زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا, ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. یہ کوئی ماننے والی بات تو چونکہ معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دے, عقل کو عاجز کر دے. تو ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو اس کو ایک پوائنٹ مل گیا, اس نے کہا یار یہ تو بڑی بات کر دی محمد ابن عبداللہ نے. اب اس بات کو لے کر میں لوگوں کو گمراہ کروں, لوگوں کو جا کے ورغلاؤں کہ بتاؤ یہ امپاسبل بات کر دی ہے تمہارے نبی نے. بھلا کوئی شخص مسجد حرم سے مسجد اقصی اس وقت 1 مہینے کا سفر تھا, اونٹ پہ سفر کر کے لوگ جاتے تھے یا گھوڑے پر, 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا, 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا تھا. تو کہا کہ محمد ابن عبداللہ رات میں گئے واپس بھی چلے آئے, بھلے یہ پاسبل ہے, ممکن ہے. لاؤ سب سے پہلے میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں جس کو ورغلا دوں تو اس کے پیچھے اور بھی لوگ میرے باتوں میں آ جائیں. وہ چلتا ہوا آیا جانثار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. قربان جاؤ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صداقت پر آیا. اس نے کہا کہ اے ابوبکر یہ بتاؤ اگر کوئی کہے کہ میں رات کو مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا اور واپس بھی چلا آیا تھوڑی دیر میں تو مانو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نا ماننے والی بات ہے, 1 مہینے کا سفر ہے, ہم بھی گئے ہیں, جاتے رہتے ہیں برابر. اگر خالی چھو کے واپس آنا ہو مسجد اقصی کو تب بھی 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ واپس آنے میں 2 مہینہ کم سے کم لگے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جائے اور مختصر سے وقت میں لوٹ کے چلا بھی آئے؟ میں نہیں مانوں گا. ابو جہل کی آنکھیں اور تیز ہو گئیں, آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی. اس نے کہا ابوبکر صحیح کہہ رہے ہو, کام بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کہا کوئی بھی کہہ نہیں مانو گے؟ کہا کوئی بھی کہہ نہیں, ماننے والی بات کی نہیں تو کیسے مانی جائے؟ اس نے کہا سنو یہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا ہے, یہ دعویٰ اس نے کیا ہے جسے تم اللہ کا نبی کہتے ہو, یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ دعویٰ محمد ابن عبداللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہیں سے فوراً جواب دیا, کہا اے ابو جہل اگر حضور نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا, اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. ابو جہل ناراض ہوا, ابوبکر اپنی زبان سے پھر گئے, اپنی بات سے مکر گئے. ابھی تم نے کہا تھا کہ کوئی بھی کہے نہیں ماننا تو نہیں ماننا, اور ابھی تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے ابو جہل سنو, میں نے کہا تھا کوئی بھی کہے نہیں ماننا, مصطفیٰ کوئی تو نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ میری جان بھی ہے, مصطفیٰ میرا ایمان بھی ہے. اب جو ہے امام احمد رضا بریلوی کی سرزمین سے پکار اٹھے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہا کوئی کہتا تو نہیں مانتا لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے. اور سنو ابو جہل جانے لگا تو واپس بلا کے کہا ابو جہل اتنی سی بات مجھ سے پوچھنے آئے ہو, دنیا جب بھی انہیں صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے, صدیق اکبر دنیا کے حق کہاتی ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے لگا, آپ نے آواز نہیں, کہا ابو جہل ادھر آؤ. قریب آیا تو آپ نے فرمایا سنو اتنی چھوٹی سی بات میرے مصطفیٰ کے حوالے سے تم مجھ سے پوچھنے آئے تھے, سنو اگر مصطفیٰ اس سے بڑی بات کہہ دیتے نا تو میں اسے بھی ماننے کو تیار ہوں. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور معراج پہ گئے, لامکہ کی سیر کی, عرش آدم تک پہنچے, خدا کے قرب تک پہنچے, جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا. اور قرآن نے کہا اسرا, سیر کا لفظ استعمال کیا ہے, سفر کا نہیں. قرآن نے کہا اسرا,
اپنے خاص بندے کو سیر کرائیے. سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے. گونڈا سے قاری خالد صاحب میں آئے, اتنا لمبا سفر لگ بھگ 150 کلومیٹر کا کر کے آئے اور 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر ٹچ ہو گئے. سفر کر کے آئے, اور اگر سیر کرتے ہوئے آتے تو پتہ چلتا اگلے سال جب سب پروگرام کرتے تو اگلے سال نہیں تو کم سے کم یہ مہینہ تو گزر جانا تھا. بالکل صحیح ہے نا, ایودھیا رک جاتے, وہاں سیر کرتے, اور اس کے بعد اور کہیں بیچ میں جہاں جہاں جگہ ملتی دیکھنے والی, ہم سیر کرتے ہوئے پتہ چلا شام ہو گئی, پھر رات ہو گئی. اس طریقے سے سیر کرتے ہوئے تو بڑا وقت لگتا ہے. قرآن کہتا ہے اسرا, میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے, سفر نہیں کرایا. جس محبوب کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اگر وہ سفر کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو تمہاری عقلیں جواب دے. تو کہا وہ محبوب سیر کر رہے تھے, اور اس کے بعد بھی عالم یہ رہا, بستر گرم رہا, وضو کا پانی بہتا رہا, زنجیر بولتی رہی, در بولتا رہا, لوٹے ہو تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس سے بڑی بات اگر مصطفیٰ کر دیتے تب بھی میں ماننے کو تیار ہوں. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. حضور گئے, جنت کی سیر کی, جنت دیکھی, واپس چلے آئے, دوزخ کا مشاہدہ کیا, عالم برزخ کا مشاہدہ کیا, واپس چلے آئے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. گویا جناب ابو بکر صدیق کا ایمان یہ جواب دے رہا ہے, ابو جہل سن, ابھی مصطفیٰ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں گیا تھا اور جنت دیکھ کے واپس چلا آیا, جنت کا مشاہدہ اور جنت کی سیر کر کے واپس چلا آیا. اگر مصطفیٰ یہ کہہ دیتے کہ میں گیا نہیں تھا بلکہ جنت خود آئی تھی, میں اسے بھی ماننے کو تیار ہو جاتا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے دکھلا کے اپنی شان کرامت اتار لے, پل بھر میں رازدار مشیت اتار لے, آنگن میں اپنے زہرے افلاک کی طرح, چاہے میرا رسول تو جنت اتار.